لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم ان دنوں مسلسل بات کر رہے ہیں حج کے حوالے سے، اور حج جیسا کہ ایک اسلام کا رکن، بہت بڑی عبادت، انسان کی زندگی کی بہت بڑی سعادت، لیکن حج صرف فزیکل ایکٹیویٹی کا نام نہیں ہے۔ حج ایک اسپرچول ٹریننگ کا نام ہے، ٹریننگ آپ کے مائنڈ کی، باڈی کی، سول کی۔ حج پہ جانے والے بہت کچھ تیاریاں کرتے ہیں، لیکن واپس آنے والے بہت کچھ لے آتے ہیں اور کچھ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ حج میں ان باتوں کا ذکر تو کیا جائے کہ حج کے مقامات کیا تھے، حج کیسا سفر ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس حج سے اللہ رب العزت ہم میں چاہتے کیا ہیں، وہ کیا مطلوب ہے، ہماری پرسنالٹی کیسی بدل جائے، ہم کیسی شخصیت اختیار کر لیں۔ تو انہی چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں استاذہ آپ کی، جزاک اللہ خیر، جس نے آپ نے رمضان میں وقت دیا اور بہت سارے اینگلز کو ہمیں سمجھایا۔ اسی طرح سے آپ نے حج کے موسم میں اور حج کا موسم بہار آنے سے پہلے، یہ بہت بڑا آپ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ مختلف اینگل سے ہمیں یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک حج کرنے والا کیا کچھ ٹارگٹس بنائے گا اور کس طرح سے اپنی زندگی کی تبدیلی کے لیے کام کرے گا۔ اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تو میں آج خصوصی طور پہ جاننا چاہتی ہوں کہ توکل سیکھنے کے بہت سارے مواقع آتے ہیں، اور میں نے بہت لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ وہاں پر یہ دعا مانگی تھی اور ایسے قبول ہو گئی، اور یہ چاہا تھا اور ایسے ہو گیا۔ نارملی یہ بات وہاں کے لیے تو انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اپنی زندگیوں میں شامل کرنے میں تھوڑی کمی رہ جاتی ہے۔ تو کیا حج اور سفر حج اور مقامات حج اور مناسک حج انسان کو توکل سیکھنے میں مدد کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اعمال میں برکت عطا فرمائے اور قبول کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جس طرح سے یعنی مختلف موضوعات پر آپ لوگوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہاں بات چیت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو واضح کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بات بالکل ٹرو ہے کہ حج جو ہے وہ صرف فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ بدنی، مالی اور یعنی شعوری عبادت ہے۔ ہاں، شعوری عبادت ہے بالکل، لیکن بیسکلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اگر شعوری طور پر اسے جانتا نہیں ہے تو ان سے وہ حقیقی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی حاجی سے سوال کر کے دیکھیں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کبھی ان چیزوں پر ریسرچ کروائیں کہ کتنے حاجی ہیں جو اس لیے حج کرنا چاہتے ہوں کہ حج کرنے سے ہم توکل سیکھ کے آئیں، حج کرنے سے ہم اخلاص سیکھ کے آئیں، حج کریں تو اللہ کی محبت پا جائیں، اللہ سے امید باندھنا سیکھیں، اس کا خوف سیکھیں، شکر ادا کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ ہم حج کریں تو حلال و حرام کی تمیز کرنا سیکھیں، اور ہم حج کریں تو اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں، سیلف ریفلیکشن سیکھیں۔ حج کریں تو رب کے قریب ہو جائیں۔ نارملی لوگ جو ہیں وہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ حج کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور حج کریں تو ہمارا فرض ادا ہو جائے، اور استطاعت والے پر حج فرض ہے تو ایسے قرض سمجھ کے قرض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ پلان نہیں کریں گے، آپ کی گول سیٹنگ نہیں ہوگی، تو وہ مقصد اچیو بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے بات تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا توکل سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیا آپ نے توکل سیکھنے کا ارادہ کیا ہے؟ جب کوئی ضرورت فیل کرے گا تو کوئی ارادہ کرے گا نا۔ توکل سے ہمیں نفع کیا ہوتا ہے؟ ریلی سب سے بڑا نفع تو یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں تو اس کی جزا دینی ہے۔ توکل آدھا دین ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ توکل آدھا دین ہے، اور آدھا دین کتنی بڑی ضرورت ہے اس کو سیکھنے کی، اور آدھا دین سیکھنا ہے تو حج اس کے لیے کتنا زیادہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔
اور میں اگر یعنی حج کے حوالے سے دیکھوں، حج کی تاریخ کے حوالے سے دیکھوں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر کی بات ہو، بات زمزم کی ہو، یا بات یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کی ہو، یا جمرات کی رمی کی ہو، یا قربانی کی ہو، آپ کوئی بھی یعنی مناسک حج میں سے کوئی چیز دیکھیں، حج کا آغاز ہی اس دھرتی پر زندگی کا آغاز توکل ہی سے تو ہوا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا وہ توکل ہی تو تھا، اور اس توکل کو ہم ایک فقرے میں ایک بات میں دیکھیں تو پوری بات ادا ہو جاتی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کی مشیت تھی، یعنی یہ سارا کچھ اس دھرتی پر آنے سے پہلے ہونا تھا. اچھا، اور حضرت ہاجرہ کا توکل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو آپ اس کو دیکھیے، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے اگر آگ میں کودے تھے. میں ضرورت کی بات کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار نہیں کر دیا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں ہمیں کب کب ضرورت پڑتی ہے. مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں فلاں کام کرنا ہو تو کیا دعا کریں. تو میں کہتی ہوں، اکثر لوگوں کو مشورہ دیتی ہوں، وہی دعا کر لو جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر آپ جو دعا کرو گے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. اور یہ اتنی بڑی بات ہے. صرف زبان سے کہنے والے کلام نہیں ہے، یعنی صرف آپ منہ سے کہہ دیں، لیکن وہ جو آپ نے اتنی ان ڈیپتھ اس کے اندر کہ حضرت ابراہیم کی وہ جو پرسنالٹی تھی، پھر وہ جو انہوں نے اپنے رب کو تلاش کیا، اور پھر رب کی تلاش میں وہ وقت جب آیا ان کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا نا کہ صرف چند جملے زبان سے کہنے کا عمل نہیں تھا. جی، اس کے پیچھے جو ہے نا انسان کا تدبیر اختیار کرنا. اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے توکل کی بات بہت سمجھ آتی ہے. رسول اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں اپنی سواری باندھ کر توکل کروں یا آزاد چھوڑ کر. تو آپ نے فرمایا اعقل و توکل، کہ پہلے اپنی سواری باندھو پھر توکل کرو. تو اسباب اختیار کرنا بھی جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ بیت اللہ کے حوالے سے کہ سیدہ ہاجرہ کو جب ابراہیم علیہ السلام مکہ کی وادی میں چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ بھی تو یعنی توکل کی عظیم مثال ہے. کہ جب سیدہ ہاجرہ نے کہا تھا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ یزین اللہ ہوا بدا، کہ اللہ ہمیں پھر کبھی ضائع نہیں کرے گا. الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اور سر یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی ریاضت کا نچوڑ بھی تو ہوتے ہیں نا. اصل میں عمل کا تعلق انسان کی انٹینشن کے ساتھ ہے، اس کے شعور کے ساتھ ہے، شعوری طور پر اس کو سمجھنے کے ساتھ ہے. اگر آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں اور آپ توکل کرتے ہیں تب بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں آپ کی زندگی پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ آپ کی سمجھ کے ساتھ منسلک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے توکل کیا، جب سیدہ ہاجرہ نے توکل کیا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کیا، یعنی ساری زندگی توکل والی زندگی. آپ کو پہلی ابتدائی وحی کے جو معاملات ہیں، تیسری وحی میں آپ سے کہا گیا فاتخذوا وکیلا، کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لو. اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کیا جس طرح توکل کرنے کا حق تھا. اور سیدنا عمر کی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسے چڑیا توکل کرتی ہے کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی مثال ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ نے ایفرٹ کی ہے، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ نے کس طرح سے وہ سب کچھ اچیو بھی کر لیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ. کیونکہ مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کام نہیں ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے ہی انسان سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے. اس کے سوا کوئی طریقہ کار نہیں انسان کے اطمینان کا. اس کے سوا کیا ہے؟ ڈپریشن. اس کے سوا انگزائٹی ہے، سٹریس ہے، تناؤ ہے، اضطراب ہے.
اور زندگی جو ہے وہ بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جب وہ حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں یا زندگی میں اس کو پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اور خواتین خصوصی طور پہ کیونکہ کسی نہ کسی کے ساتھ جانے کی شرط ہوتی ہے تو یہ والی بہت ہوتی ہے کہ جی ہسبینڈ نہیں مانتے. نارملی تو ہمارے پاکستان میں تو لوگ پلان ہی اس کو شادی کی بات کرتے ہیں زیادہ اور آخری عمر میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں یا مڈ ایج میں جا کے کرتے ہیں. تو اپنی شادی کے بعد نہیں بچوں کی شادیوں کے بعد پلان کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ کئی سال تو اسی رونے میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مطلب نہیں جا پا رہے مانتے نہیں ہیں لے کے نہیں جاتے ہیں کسی طور پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہاں بھی مجھے لگتا ہے توکل کی کمی تو وہیں سے آنا شروع ہوتی ہے. بلانے والی ذات تو رب کی ہے. اس سے بھی پہلے اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے نا کہ کسی کے پاس اسباب موجود ہیں لیکن اس کے اسباب ہونے کے باوجود یعنی کوئی راستہ نہیں مل رہا. اچھا وہاں بھی ایک معاملہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل. میں عام طور پر یہ دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے بندے کے پاس ذرائع نہیں بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, نیت تو کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق تو طلب کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا تو کر لیں. میں نے دیکھا عام طور پر ہمارے یہاں جو یعنی حالات و واقعات پر ایمان رکھتے ہیں لوگ جن حالات و واقعات میں ہوتے ہیں اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کام بنا سکتا ہے, میرا بھی کام بنا دے گا. اور توکل اتنی بڑی چیز ہے یعنی آپ نے اسباب پہ توکل تو رکھنا ہی نہیں نا, توکل تو کرنا ہی اللہ مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے. میں بہت لوگوں سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کر دو یا تمہیں اللہ اتنا دے کہ تم مجھے حج کرا دو یا عمرہ کرا دو, تو میں کہتی ہوں وہ دیکھو کس کائنات کے خالق کی آپ بات کرو, کس بادشاہ کے. اگر خود مطلب مجھے یہ کسی اور کو کہنے کی بجائے اس بادشاہ کو کہیں ڈائریکٹ. اصل بات تو یہی ہے. اور معاملات اور اس سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا, نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں سے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو اب جب کوئی حج کی نیت کرتا ہے اور حج کی نیت کر کے وہ چاہتا ہے کہ مجھے حج کرنے سے توکل جیسی دولت نصیب ہو جائے کہ یہ دل کی عبادت بھی ہے, میرا آدھا دین ہے, مجھے اسے سیکھنا ہے اور میری زندگی میں یہ نہیں ہے, تو کس طرح سے یعنی سب سے پہلی تو یہ کہ نیت کرتے ہی حج کی نیت کیا اور حج کرنا ہے تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے آپ نے کسی گروپ کا انتخاب کرنا ہے, آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے, آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے. اور پھر یہ کہ جیسے سفر حج ہے تو سفر حج میں آپ کو اندیشہ ہے فزیکلی کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے اتنی ہمت نہ ہو, اتنی مشقت نہ برداشت کر سکیں, ہو سکتا ہے یہ ہے کہ مناسک حج میں کہیں کو خلل نہ آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسباب یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں مناسک حج ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں تو پھر علم حاصل کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں, آپ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں جب عمرہ کرتے ہیں پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں. کچھ لوگوں کے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم صرف کرتے چلے جائیں, قبول کریں یا نہ کریں بس ہو گیا, بس ہماری طرف سے فائنل ہے, یہ والا ٹاسک لیول اکمپلشڈ. ہاں جی بالکل. یعنی وہ خود بخود یعنی جیسے ہمارے مائکروسافٹ پہ کوئزز ہوتے ہیں کہ جو ہی کوئز کی تو مارکس آ گئے. گیمس کے بھی لیولس ہوتے ہیں نا, یہ والا لیول ہو گیا, لیول 2 پہ چلے گئے, اب لیول 3 پہ چلے گئے. جی تو اس میں یہ کہ یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں, قبولیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس سے ہی دعائیں کرنی چاہیے. یہ دعا کیا ہے, یہ بھی تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہے نا. اور جب تک انسان توکل نہیں سیکھتا اس کی دعائیں بھی اچھی نہیں ہوتی, وہ دعا بھی نہیں کر سکتا. پھر اب دیکھیں کہ جب آپ نے عمرہ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے پہلے سیکھا, پھر اس کے بعد یعنی ابتدائی عمرہ کیا, طواف ہے, آپ کا صفا مروہ کی سعی ہے, اس دوران کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا کتنا ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اوہو صفا مروہ پر صحیح تو بہت مشکل ہوگی, اسٹیمپ پیڈ ہو جاتا ہے, لوگوں کا اتنا رش پڑ جاتا ہے, کس طرح سے یہ ممکن ہوگا. نو ڈاؤٹ اس میں مشکل تو ہوتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں. نارملی تو یعنی ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ ہیں جو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سب کے لیے ممکن ہوتا ہے.
اور پھر اسی طرح سے جتنے مناسک حج ہیں، چاہے یعنی آپ کا عرفات جا کے دعا کرنا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ میں فرض کریں کہ کسی نے وقوف عرفہ کے لیے یہ سوچا ہے کہ میں نے عرفات میں جا کے دعائیں کرنی ہیں، پتہ نہیں یاد رہیں گے نہیں. لوگ لکھ لیتے ہیں دعاؤں کو کہ میں ضرور لکھ لوں، اچھا فلاں کی دعا یا اپنی دعا لکھ لیتے ہیں. اب یہ کہ ایک انسان نے سبب اختیار کر لیا، لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کو پہلے سے یاد کر کے اور دعاؤں کے لیے آپ اپنے دل کو بھی حاضر کر کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں. اور پھر صحت بھی اسی سے مانگیے، اور اس پورے راستے میں غور و فکر بھی کریں کہ کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیے رکھی، قوت دیے رکھی، موقع دیے رکھا، اور گریجولی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے اعمال پرفارم کروا لیے، چاہے مزدلفہ میں رات بتانا ہو یا اسی طرح سے منی میں جو اعمال انجام دینے ہیں. اور پھر ایون مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جو ایام تشریق ہیں ان دنوں میں منی میں رہنے کے حوالے سے بھی انسان کو دعا کر کے جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں تاکہ منی میں وقت گزار سکیں. تو حج کے دوران آپ جس وقت لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہو، آپ جس وقت مشکلات برداشت کرتے ہو، آپ جس وقت اپنے کم یا زیادہ فائنینشیل کنڈیشنز کے ساتھ مختلف یعنی مواقع پر آپ جب اپنے معاملات طے کرتے ہو، ہر جگہ پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر سے بات پوری ہوتی، ادھر سے دعا کرتے ہیں ادھر دعا پوری ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتا دیجئے کہ میں آپ کے قریب ہوں، اور جب بھی آپ دعا کرو گے میں تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، کیونکہ وہ قریب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب وہاں جا کے انسان کو یعنی ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے انسان کا توکل بڑھتا ہے الحمدللہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کو اجتماعی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی میں. بہت اہم بات ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے کسی یعنی آج کا جیسے دور ہے نا، آن لائن کا دور ہے، تو لوگ آئسولیشن کا شکار بہت ہو گئے. تو آئسولیشن میں ہر چیز نہیں ملا کرتی، لیکن توکل تو کسی غار میں بھی مل جاتا ہے. انسان اس کے لیے بھی لیکن ریاضت غار میں پہنچنا بھی تو ایک ریاضت کا کام ہے، بالکل اس کے بغیر تو نہیں ہوتا. بالکل کہ آپ نکلیں تو صحیح. مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، میری ایک اپنی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تنہائی ہے. اور ہم نے انسان تنہا کھڑا ہو گیا، آج خود کو تنہا کر لیا ہے. اصل میں نا جتنا انسان کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ ہوتی نہیں ویسے. جیسے سوشل میڈیم، اب سوشل میڈیمز ہیں، لیکن یہ کیسی سوشلائزنگ ہے جس میں یعنی آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں لیکن آپ تنہا ہیں. بالکل تنہا ہے، بالکل تنہا ہے. کیونکہ ایمان کے تجربات کو چکھنے کے لیے بھی آپ کو ایمانی تجربات کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آپ انسانوں سے ہٹ کے نہیں کر سکتے، وہ انسانوں کے درمیان جا کے کریں گے. 5 دفعہ دن میں مسجد میں جانا کیوں ضروری قرار دیا؟ اسی وجہ سے. تو آپ جب جاتے ہو، انسانوں کے درمیان رہتے ہو، آپ کو جب مختلف معاملات پیش آتے ہیں تو آپ یعنی آپ ہر وقت ہر سچویشن سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. آپ ہرٹ ہوتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہو. آپ کو فائنینشلی کرائسس کا شکار ہوتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہو. آپ یعنی اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں کسی مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے. میں یہ کہتی ہوں کہ سوشلائز کرنے سے انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے، اور سوشل میڈیمز پر جا کر کافی حد تک اللہ تعالیٰ سے ہی بھاگ جاتا ہے معذرت کے ساتھ، کیونکہ اسے یاد ہی نہیں رہتا. کیونکہ جب آپ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، ہمارا ورک سٹائل بدلتا جا رہا ہے. یہ جو حج کی حکمت مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں. پھر وہ والی بات، اور ہر علاقے سے، ہر علاقے سے، ہر زبان سے، ہر مزاج سے، اب تمام جینڈرز کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کتنی بڑی لرننگ ہوتی ہے، کیونکہ یہی تو صبر ہوتا ہے. ہر موقع کے اوپر صبر کرنا پڑتا ہے، توکل کرنا پڑتا ہے. نہ کرو تو آپ کا حج خراب ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو بہرحال تو توکل زندگی کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ اس بات پہ بھی بہت فوکس کرتے ہیں کہ حج سے پھر سیکھ کر واپس آؤ نا. دیکھیں وہ بنیادی بات آپ نے آ کے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنی ہے. دیکھیں ایک ہے خود اعتمادی اور دوسری ہے خدا اعتمادی.
اصل میں حج جو ہے خود اعتمادی سے خدا اعتمادی تک کا سفر ہے. آپ خود اعتمادی سے آگے بڑھتے ہو لیکن آپ کو جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کر کے کہیں نہیں پہنچ سکتے. تو خدا اعتمادی ہی توکل ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجتماع کرتے ہیں جس میں سے ایک لرننگ آؤٹ کم یہ بھی ہے کہ خود اعتمادی کی بجائے خدا اعتمادی. اتنا بڑا جنکشن ہے, اتنے بڑے پیمانے پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ لرننگ آؤٹ کم ہے نا, جو بہت سارے جن چیزوں پہ آپ بات کر رہی ہیں الحمدللہ اور سمجھا رہی ہیں کہ حج صرف بدنی عبادت نہیں, آپ گئے اور مشقت کاٹی اور پیسہ لگایا اور وہاں رہے اور چند مناسک ادا کیے, تو جو اس کے آؤٹ کمز ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا آؤٹ کم یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ اور مسبب الاسباب پر اعتماد کرنے کے توکل کرنا سیکھ جاتا ہے اور سیکھ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کو توکل کرنا نصیب ہو جائے لیکن کافی زیادہ لوگوں کو جو ہے وہی میری بات ہے نا, جو چیز آپ کی لرننگ میں ہوگی, آپ کی ٹارگٹس میں ہوگی کہ میں نے یہ کام بھی سیکھ کے آنا ہے, تو وہی آپ سیکھیں گے نا, وہی آگے زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے. فائزہ اس کی جتنی ضرورت ہے خود اعتمادی سے نکلنے کی, آج جو سیلف لو ہے اور سیلف پر جو بھروسہ ہے اور سیلفشنس ہے, اس سارے کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے خدا اعتمادی بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اس لیے حج کے حوالے سے اس کو پلان کر کے جانا چاہیے. جو حج کرنے گئے ہیں انہیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے, جو آئندہ حج کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنی پرائرٹی لسٹ میں سے شامل کرنا چاہیے کہ توکل سیکھنا, خدا اعتمادی سیکھنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت ہی خوبصورت نشست ہے. اللہ تعالیٰ ذہن کے یہ جو عقدے کھلے ہیں ان پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جن تک یہ پیغام پہنچے, گویا کہ وہ سال حج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن اس بارے میں سوچے ضرور کہ توکل صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہے. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر وقت دینے کا. بس حج صرف بدنی عبادت نہیں ہے, اس میں جو چینج ہماری پرسنالٹی میں آنا چاہیے اس حج کے بعد, اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے اور اس کو اپنے پلان میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم لبیک, لبیک اللہم